बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 नवंबर साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़िश कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, खबरों का आगाज करें। हाँ बिल्कुल दादाजी, बिल्कुल ये बिल्कुल। किसी करवट नहीं बैठ रहा। पॉजिटिव खबर, अच्छा जी। पॉजिटिव खबर, ठीक है। तो जनाब अल्लाह भला करे यार, पॉजिटिव खबर आज मिली। कितने जोश से आए हैं पॉजिटिव खबर। पॉजिटिव खबर में बड़ी लंबी है। मैं तो यही पढ़ा था कि किसी करवट नहीं बैठ रहा गैस पाइपलाइन का ऊंट। गैस पाइपलाइन का ऊंट जो है ना, वो बेसिकली मैंने जिस दिन ये सारा कुछ हुआ है ना, अल्लाह आपका भला करे, कानून साजी जिस दिन हुई है 71 की कानून साजी नहीं, हाँ 71 बिलों के 100 करोड़। उस दिन मैंने एक ट्वीट किया था, शायद हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उनकी नज़र से गुजरा हो कि मैंने एक व्लॉग भी किया था इसके ऊपर। और व्लॉग ये था कि सिपा सलार ने जो पाकिस्तान के चंद एक सेलेक्टेड जर्नलिस्टों को बुलाया था, उनको कहा कि लोगों की ज़हन साजी करें। उसमें एक ये भी पॉइंट था कि अमेरिका के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जी जी, इस पे बात हुई थी दादा पोता शो में। और जब आप अमेरिका के साथ चलना है तो फिर आपको अमेरिकी पॉलिसी फॉलो करना है। ये बात भी दुरुस्त है। और जब आपको अमेरिकी पॉलिसी फॉलो करना है तो अमेरिका जो है वो तो वन बेल्ट वन रोड रूट के ख़िलाफ़ है जी, जिसका एक हिस्सा सी पैक है, ठीक है। तो फिर सी पैक को बंद करना है। तो रशिया को और चाइना को पाकिस्तान से डंडे मार के ठुडे मार के भगाना है। और दासू पावर प्रोजेक्ट के ऊपर हमला इसकी इब्तदा थी। अच्छा जी, बड़ी डेंजरस बात आप कह रहे हैं। मैंने ये ट्वीट किया था, ठीक हो गया। तो वो जनाब, ये जो रशिया को जुतियां मारी जा रही हैं, ये $3 बिलियन गैस पाइपलाइन वाली, जी जी, ये इसलिए मार रही हैं कि ये भाग क्यों नहीं रहा यहां से। ये है मसला। इसका मतलब है टोटल आउट कर देंगे इनको टोटल आउट करना है अगले 7 साल के लिए, कम अज कम। 7 साल के बाद क्या होगा? अब ये ना कह दीजिएगा फिर आपको आदत हो 7 साल जाएगी। के बाद फिर पीपल्स पार्टी आ जाएगी ना, तो वो फिर कोशिश करना शुरू करेगी। मतलब मेरा फिलॉसफी तो ये है, आप इससे एग्री ना करें। गैस का खसारा जो है वो इस वक्त सर्दियों में जाके पीक करेगा, गैस की कमी जो होगी, और इंडस्ट्री और सीएनजी सेक्टर के लिए कोई गैस दस्तयाब नहीं होगी। कल के भी हमने बताया था कि जिन कंपनियों से इन्होंने कार्गो ख़रीदे थे वो कंपनियां ही दौड़ गई हैं, ठीक है। और अब जनाब ये अपना खालिद मुस्तफ़ा साहब ने ख़बर दी है, ठीक है। ये मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, खबर रह गई थी ये वाली। हाँ। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक फर्म, एक कंपनी पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा फाइल करने का इरादा रखती है, या करने जा रही है। हैज़ फाइल्ड फर्म, हाँ, हैज़ फाइल्ड, उसने फाइल कर दिया। नियरली फाइल 74। करने का इरादा रखती है। ये मैंने 15 दिन पहले किसी पार्टी ने क्या सी खबर चला दो दादा पोता शो में, मैं कहा जब आप कर लेंगे तो हम चला देंगे। तो वो भाईजान आपके फरमाइश के ऊपर छप गई ना। किस अखबार में छपी है? ये दादाजी छपी है ट्रिब्यून ने। शहबाज राना की खबर है। शहबाज राना साहब की खबर है। तो हम इसको पढ़ने के गुनाह में शरीक हो रहे हैं। 74 बिलियन रुपीस के डैमेजेस कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अन्य जो है ग्लोबल इंटरनेशनल जो है ना, ये फुजेरा इंडस्ट्रियल जोन है, इस तरह का कोई वहाँ पे है, वहाँ पे कायम कंपनी। उनका कहना जी, गैर कानूनी तौर पर हमारे अकाउंट जो है वो फ्रीज किए रखे, मंजमद कर दिए थे, ठीक है।
تو اس کے اوپر ہمیں یہ قرضہ دیا جائے. بھلا اس طرح کے کام نارملی ہوتے رہتے ہیں. اچھا روٹین کاروائی ہے. روٹین کی کاروائی ہے. لیکن اس طرح کے کیس تب فائل ہوتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کیس فائل کرو اینا کا پاؤ وچ. ٹھیک ہے. اچھا جو یہاں سے ہم آپ کو اٹھوائیں گے وہ دبئی میں آتے ننگی لوٹ مار اس وقت. ننگی لوٹ مار جس طرح براڈ شیٹ میں ہوئی ہے. اور دیکھو کہ یہ خبر کب مطلب آئی ہے. جی جی 20 نومبر کو چھپی ہے. 20 نومبر کو. تو 19 کو قانون سازی ہو چکی تھی. جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو ہم نے کہا کہ لے آؤ. جس طرح وہ اس نے نہیں کہا تھا کیا نام ہے اس کا, وہ ثاقب نثار نے, وہ کیس لے آؤ. جی نواز شریف کی نااہلی کا کیس لے آؤ. ٹھیک ہے. وہ آگے سے وکیل نے کہا جی وہ تو ریجیکٹ ہو گیا تھا پہلے. انہوں نے کہا نہیں ہوں لے آ کے آؤ. اور پھر وہ کڈیا نا بچوں نے پتر کو تنخواہ نہیں لی. یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے کہ اب ہم آگے اب کیس لے آؤ کیس. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں دیکھیے گا اس طرح کی تاریخ دہرائی جائے گی کیسے کیسے لوگ کن کن جگہوں پہ پہنچ گئے. ایسے ہی تو ملک تباہ نہیں ہوتے ہیں, ایسے ہی تو قومیں ذلیل نہیں ہوتی. قوموں کو ذلالت سے بچانے کا فارمولہ. سامعین اکرام, ہنگری اور پاکستان کے درمیان ایک حکومتی لیول پہ معاہدہ ہے, اور اس معاہدے کے تحت پاکستان سے ہر سال 100 بچہ جو ہے انڈر گریجویشن میں ہنگری کے تعلیمی اداروں میں یعنی کہ یونیورسٹیوں میں فری آف کاسٹ جاتا. اور وہاں پہ نہ صرف کہ ان کی فیس نہیں ہوتی, رہائش کا خرچہ نہیں ہوتا, بلکہ ان کو کھانے پینے کے لیے بھی پاکستانی تقریباً کوئی 25,000 روپیہ مہینہ بھی ملتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال آلموسٹ فری ہوتا ہے, اور اس کو وہاں پہ کام کرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے. اور اگر بچہ جو ہے لیگلی 30 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے مہینے میں, یعنی کہ ہفتے میں 5 دن وہ 6 گھنٹے کام کر سکتا ہے. لیکن نارملی ہمارے بچے جو ہیں وہ ویکینڈ پہ کام کرتے ہیں. ویکینڈ پہ کام کرنے کی مزدوری ڈبل ہوتی ہے. تو مطلب اپنا وہاں پہ 2 دن کمائی کر کے نا اچھا ایسا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈگری ہے, اور ہنگری کے ادارے جو ہیں ان کی انٹرنیشنل رینکنگ بھی اچھی ہے. تو یہ 100 سیٹیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے یار, وہ پاکستان میں ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن, کیا نام ہے اس کا, HEC جو ہے وہ اس کے لیے پورے پاکستان میں منعقد کرتا ہے. سیمینار نہیں, امتحان منعقد کرتا ہے. تو انٹرنیشنل کوئی بھی بچے کو نہیں دینا پڑتا امتحان کے, سیٹ اور گیٹ اور جی آر ای پتہ نہیں کی کچھ ہے, جی آر ای میٹ, یہ جو آپ ویسٹرن یونیورسٹیوں میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ وہاں پہ نہیں ہوتی. بلکہ NTS جو ہے وہ ایک ٹیسٹ لیتی ہے. اس ٹیسٹ میں سے جو بچہ کوالیفائی کر جائے, پھر اس یونیورسٹی کا جو ڈین ہوتا ہے متعلقہ شعبے کا, وہ اس بچے کا انٹرویو کرتا ہے آن لائن. جب کرونا تھا تو وہ گھروں میں ہی کر لیتے تھے, لیکن اب اس بچے کو جانا پڑے گا ہنگری کی ایمبیسی میں, وہاں پہ اس کا انٹرویو ہوگا, اور اس کے بعد سلیکشن کا پروسیس ہے. موسٹلی میں نے دیکھا ہے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. 17 جنوری اس کی آخری تاریخ ہے, اور اگلے سپٹمبر کے اندر یہ کلاس جو شروع ہوگی اس میں جائے گا. بچے کو یہاں پہ آپ نے داخلہ دلوا دیا ہوا ہے تو پھر بھی اس کو اپلائی کریں. اس کا اگر وہ سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو اس کا کریڈٹ وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور سیدھا جا کے 2nd ایئر کے اندر لینڈ کرے گا. مختصر رکھیں اس کو, تو بس اس لیے اپلائی کیجئے اگر آپ کا بچہ جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہے. میں نے شیئر بھی کر دیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہاں پہ بھی اعلان کر دیا. پھر میسج آئے گا دادا جی, وہ آپ نے ہنگری کا بتایا تھا یار تھلے ہی آ گیا. میں کل سوشل میڈیا کے اوپر جب میں نے شیئر کیا, اس میں انڈر گریجویٹ کی اسکالرشپ بتائیں, ماما سامنے لکھے ہوئے, وہ انیا وہ سامنے لکھا ہوا ہے. اچھا اشتہار میں نے شیئر کیا ہے GC کا, اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے انڈر گریجویٹ. ٹھیک ہے, خبریں پڑھ لیں. اچھا دادا جی ایک اور بات ہو رہی ہے, گریجویٹ, ایک اور بات ہو رہی ہے. حکومت FA کے بچے کوالیفائی کرتے ہیں, بعض لوگ 8ویں والے کا ای میل کارڈ مار دے رہے کہ جی میں کس طرح چاہ سکتا ہوں اس میں. تو یار صبر کا. میجورٹی اسکالرشپ جو ہوتے ہیں گریجویشن کے لیے وہ FA کے یا A لیول کے بعد کے ہوتے ہیں. میٹرک کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ ان کو کر سکتے ہیں اپلائی, اور FA کا ٹینٹیٹیو رزلٹ آپ کا اسکول دے سکتا ہے, FA FSC اور A لیول کا, اور اس کے اوپر آپ اپلائی کریں گے.
اللہ اللہ خیر سے. اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ یہ اکانومی کا پروگرام ہے, ٹھیک ہے؟ کیوں میرا جو دل کرے گا میں ڈسکس کروں گا. نہیں, یہ تو ایک اناؤنسمنٹ وہ بتا جی اناؤنسمنٹ لوگوں کے بھلے کے لیے یار. 10 منٹ کی اناؤنسمنٹ. کہاں؟ ہاں 10 منٹ. ایک خبر پڑھی, خبر پڑھی ہے آپ نے. اب ہم اس کو 15 منٹ کا کر دیتے ہیں, باقی 25 منٹ تک لے جاتے ہیں. پروفٹ مارجن یہ ہم نے کر دیا تھا. نہیں دادا جی, وہ تو اسٹرائک پہ جا رہے ہیں نا. حکومت کنسیڈر کر رہی ہے کہ وہ پروفٹس مارجنز جو ہیں وہ ڈی ریگولیٹ کر دے. یعنی جتنا مرضی پروفٹ کمپنیاں, آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جتنا مرضی رکھ سکتی ہیں. جی ٹھیک ہوگا. ود اپر کیپ اینڈ انیشیل انکریز آف 15 to 20%. یعنی لوٹ مار کا سر لائسنس دے دیا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو. لے جناب, منسٹری آف انرجی نے کہا ہے کہ چونکہ ہم مہنگی گیس خرید رہے ہیں تو ہمیں پاکستان میں موجود ایک جہاز ہم نے مہنگا خرید لیا تو $31 کا, جی یعنی $6.5 قید بھگت کے آئی 3 سال, اور $31 والے جناب 5 گنا سے زائد قیمت جو ہے وہ اس وقت آپ کو اور مجھے بتاتے ہیں کہ ملک میں گیس کی کمی نہیں ہے. حماد اظہر جڑا ہے نا وہ جگتاں کراندہ پھردا 3rd کلاس, اور اس کے ساتھ شہباز گل آہو نہیں آہو کردا ہے. وہ شرم کرو یار, آپ کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ نے گیس کا کرائسس جنریٹ کر دیا ہے. اور اوپر سے مطلب کہ اب میں کیا کہوں, وہ پرانی ہماری نانی اماں جو تھیں وہ کہا کرتی تھی ایک راج ہگاں دوجا آنے ٹڈا, ٹھیک ہے, مطلب کہ ایک تو وہ تباہی پھیر رہے ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں ہم نے کیا. ہاں, اس سے بہتر کوئی آپشن ہی نہیں تھا. وہ آپ کی عقل محدود کے اندر کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. آپ کی بدنیتی زیادہ تھی آپ کی عقل کے اندر, آپ کی لوٹ مار اور لوٹ کے کھا جانے کی صلاحیت جو تھی وہ زیادہ تھی. اس لیے عقل بچی نہیں آپ کے ذہن کے اندر کہ وہ جگہ پا سکے, اور یہ احساس کہ آپ نے ملک و قوم کے فیصلے کن کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. پنجابی میں جٹ جپا ایک چیز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جٹ جپا ریفرس ہو جائے نا تو نسلیں اڑا دیتا ہے. میں اینی کی گال کہنی سی. تو منسٹری نے کہا ہے کہ جناب ہمیں اوور آل پاکستان کے اندر گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھانے کی اجازت دی جائے, اور بنیادی قیمت جو اس وقت $6.5 پر BTU ہے اس کو بڑھا کے $9 پر MMBTU کرنے کی اجازت دی جائے. یعنی 50% اضافہ. یہ کابینہ جو ہے یہ کل اس کو ٹیک اپ کرے گی, ٹھیک ہے. کل ویسے میں نے یہ خبر پڑھ بھی دی تھی, لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا خالد مصطفیٰ کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں, ٹھیک ہے جی. ایک خبر دادا جی یہ ہے کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈر یوٹیلائزڈ کیپیسٹی ہے سیمنٹ پلانٹس کی اس پہ ٹیکس لگے گا, اور جو پیداواری صلاحیت مکمل یوٹیلائز کرے گا وہ ٹیکس ایگزمپٹ ہوگا. یار وہ جس طرح گیس ان انڈسٹریز کو ملے گی جن کے ہاں جو پاور جنریشن لگی ہوئی ہے اس کی ایفیشینسی 62% ہوگی. ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر نے تو ساری پرانیاں لا کے لگائی ہوئی ہیں 32 والی ہیں جی. حد جو ایفیشینٹ ہے, موسٹ ایفیشینٹ ہے وہ 54% والی ہے. یہ 62 والی تو میرا مطلب ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے نا, وہ تو جی الیکٹرک کے تھے نا. پورا سیکٹر فار ہے, گیس ہی نہیں لے سکتے, ایفیشینسی کاٹ. جی آپ نے پکنک کی بات, وہ یہ بالکل اسی طرح کی خبر ہے کہ اگر 2 بڑے خاندان ملک میں دولت لے آئے تو میں قیمت عادی کر دوں گا. فقیر کی نظر ہمیشہ دینے والے کی جیب کے اوپر ہوتی ہے. میں نے فقیرانہ مائنڈ سیٹ کے اوپر آپ سے ایک پروگرام کیا تھا, ولاگ کیا تھا, کافی پرانی بات ہے, کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا گاڑی کے اندر, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ کے یہ گھر سے نکلا ہے. وہ کہتا ہے امیر بندہ ہے, چوکیدار اور فقیر دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے, اور دو میں ڈال گئے تھے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. چوکیدار اور فقیر دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہوتا ہے. اس کے نظر کے اندر آپ دنیا کے بہت بڑے لٹیرے آدمی ہوتے ہیں, اندر بیٹھ کے عیاشیاں کرتے ہیں بیگم کے پہلو میں, ٹھیک ہے, اور آپ کے بچے جو ہیں وہ گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں, اور اس کے خیال میں آپ بہت ہی گھٹیا اور لٹیرے قسم کے آدمی ہیں. اور فقیر کے پاس جب آپ رکتے ہیں تو اس کا خیال ہوتا ہے, وہ ایک فقیر والا لطیفہ سنا آپ نے؟ جی. وہ ایک فقیر سے وہ کسی نے پوچھا نا کہ یار کتنی کی دیہڑی لگا لیتے ہو؟ اس نے کہا جی 500-600 روپیہ لگ جاتا ہے. اس نے کہا کہ یار یہ تو بہت کم ہے. کہتا جی لوگ بڑے حرام خور ہو گئے, یہ معاف کرو ختم ہو جائے نا تو میری 5-6 ہزار کی دیہڑی لگ جائے. جی جی جی.
اب دیکھیے بینک کے باہر جو چوکیدار معاف کر۔ ہاں چوکیدار کھڑا ہوتا ہے نا، وہ ٹائی والے جو کیشیئر ہے اس کے متعلق یہی سمجھتا ہے کہ یہ بہت امیر ہے، یہ لوٹ کے کھا گیا۔ حالانکہ ٹائی لگا کے صاف شرٹ پہننا اس کی جاب کا حصہ ہے. اور آپ کو پتا ہے نا پچھلے دن ایک چوکیدار نے ایک بینک مینیجر کو گولی مار دی، جی جی، اس کے پیچھے بھی یہی تاثر کار فرما تھا. تو یہ چوکیدار کا جو دماغ خراب ہوتا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ پہلے تو ہم اس پہ آئے نا کہ اس چوکیدار کو کھڑا کس نے کیا؟ اس چوکیدار کو کھڑا وار اگینسٹ ٹیرر نے کیا. اس چوکیدار کا استحصال کون کر رہا ہے؟ وہ سیکیورٹی کمپنی جو اس کو پرووائڈ کر رہی ہے. اور ہر سیکیورٹی کمپنی کے اوپر لازم ہے کہ اس کا سی ای او ایک ریٹائرڈ آرمی افسر ہوگا. اس کے بغیر لائسنس ہی نہیں مل سکتا. جی باتیں خطرناک ڈومین میں داخل ہو گئی ہیں، لہذا فوری طور پہ خبروں کی طرف آیا جائے. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے بلوچستان کے اندر جو زمین لی ہوئی تھی جس کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے تھے اور مختلف فصلیں اگا رہے تھے، اس کی 10 ایکڑ زمین پر قبضہ ہو گیا. ایک خبر میں ایتھوں تک پڑھ رہی، اچھا آگے کیوں نہیں کیونکہ بڑھنا؟ آپ کو پتا ہے کہ زمین پہ قبضہ کرنے والی پارٹی ایک ہی ہے پورے پاکستان. جی جی، عاصمہ جیلانی مرحومہ نے فرمایا تھا، عاصمہ جہانگیر، عاصمہ جیلانی والد صاحب کا نسبت زیادہ اوکے. بہتر. عاصمہ جیلانی مرحومہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ساری زمین کا ریکارڈ نکالیں، اہل پاکستان کے پاس زمین کم ہے، ان کے پاس قبضہ زیادہ ہے. میں بس یہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. خبر پڑھنے کی متاب حیدر تو پھنسانے کے انتظام کرتا ہے، میں خبر نہیں پڑھ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہاں جس کے اوپر ہم دھمالے ڈال مار کے مرن والے ہو گئے جی تھا جی. کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہم نے ختم کر دیا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہم نے ختم کر دیا. اب وہ ہر مہینے 1.5-2 ارب ڈالر بڑھ رہا ہے. اب دنیا کا اصول یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہاں پہ بڑھتا ہے جہاں پہ ترقیاتی کاموں کی ایکسپینشن ہوتی ہے. یار کیڑا ترقیاتی کام ہوئے؟ کوئی بڑا پروجیکٹ، کوئی سڑکوں کی وائڈ، میں بتا تو دوں لیکن پھر میں غائب ہو جاؤں اب گا. میرے گھر کو جاتے ہوئے نا جی ایک رستے میں آتا ہے اللہ چوک، اور ہمیں ذہنی طور پہ یہ ازبر ہو گیا ہوا تھا کہ اللہ چوک کے اوپر ٹریفک رکے گی ایک جگہ کے اوپر. جی ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ گول چکر جو تھا وہ اڑا دیا، اس کے درمیان میں سے سڑک گزار دی. ٹھیک ہے، اور ادھر سے بھی جا کے یو ٹرن دے دیا، ادھر سے بھی جا کے یو ٹرن دے دیا. اب الحمدللہ ایک کی بجائے 2 جگہ کے اوپر ٹریفک بلاک ہوتی ہے. دادا جی آپ تو کہتے تھے عقلیں دیکھیں آپ ان کی، کیا بوزنے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور گرین ایریا اڑا دیا سارا، اور یہ گرینری کے ٹھیکے دار ہیں، 10 بلین ٹری کے مامے چاچے ہیں یہ، جنہوں نے گرین ایریا سارا اڑا دیا اور وہ یو ٹرن دیے 2، ایک لیندے تھے ایک چاڑ دے. ٹھیک ہے، مجھے ایک نا والدہ آ کے پوچھتا ہے تو لیندے پنجاب دا سوری چڑھ دے پنجاب دا چیف منسٹر کیوں نہیں بن جانا؟ وہ چڑھ دے پنجاب والے میں اگوں پھر دادا بھی پورا مراسی ہے، پورے دنوں کا مراسی ہے. میں کہ چڑھنا کتنے چیف منسٹر بن لی، میں کتنے چڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس تو بعد نا پھر انہیں مینوں کڈیاں گالاں، پھر میں انہوں کیتا بلاک. اگے چلو. آپ تو کہتے ہیں 5% ایمرجنسی لگ جانی چاہیے. ہاں جی، تو 5% کے قریب قریب تو پہنچ گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.7% یہ حکومت کا کلیم ہے. اور اب حکومت جو ہوئے گی وہ کہے گی یہ جو رپورٹنگ ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے. لو جناب. اچھا جی، جولائی سے اکتوبر جو ایکسپورٹ ہیں آئی ٹی کی وہ 39.26% بڑھ کر $830 ملین تک جا پہنچی ہیں. یہ سارے اندازے ہیں کیونکہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ آئی ٹی کی خدمات تو ساری ہوتی ہی آن لائن ہے، لیکن اصل خبر یہ ہے، یہ جو ایک بندہ ہوتا تھا نا کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا تھا، جی اسد عمر نامی ایک شخص ہوتا تھا، اللہ بخش فوت ہو جی گیا. جی. وہ بتایا کرتا تھا کہ $1 کی قدر میں کمی ہونے سے 100 ارب ڈالر بڑھ جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو حالیہ 1.5% اضافہ ہوا ہے نا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی سالانہ جو سود کی ادائیگی ہے اس میں 300 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. وہ 100 ارب روپے کا ہوتا تھا، 300 ارب پہ جا پہنچی. 300 ارب نہیں، ایک دفعہ میں صرف، آپ ایسے کم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایک حرکت کے اندر پاکستان کے خزانے کو قرض کی ادائیگی میں
300 अरब रुपया देना पड़ेगा। जब इनको हुकूमत मिली थी 3 साल पहले, तो पाकिस्तान का जो कर्ज था रुपयों में वो 23,000 अरब रुपए था। ठीक है, इस वक्त मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का महज 3 साल 4 माह के अरसे में, ठीक है, 3 साल 4 माह के अरसे में, यानी पिछले माह तक जो कर्जा है उसकी सारी रकम बैरूनी और अंदरूनी मिला के वो 50,000 अरब रुपए से क्रॉस कर चुकी है। यानी कि इस कौम ने मिल के 73 साल के अंदर जितना 70 साल में जितना कर्ज लिया था वो इस हुकूमत में और इसको इंस्टॉल करने वालों ने और इसको मुसल्लत करने वालों ने जो है वो डबल से भी ज्यादा कर दिया है। पापे जान एवं तो नहीं ना बन दे। अगली खबर सुन ले, मैं मुबारकबाद देने बैठा हूँ सर को। पापे जान एवं तो नहीं जी जी ठीक है, यानी यार खाओ लेकिन इंज खेत थे ना बर्बाद करें, ठीक है ना। यानी 3 साल के अंदर जो है वो हजरत आपके मुसल्लत किए सेटअप के अंदर पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज की शरह है वो डबल से ज्यादा हो चुकी है। मैं बदयांती कर रहा हूँ थोड़ी सी। क्यों दादा जी? है वो 3,000 अरब तो 30,000 अरब तो 50,000 अरब रोई, लेकिन मैं वहां का बेसिक यूनिट उठा रहा 48 24। अगर सर सेट हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बाढ़ जाए सर की एफएफसी ने क्या कमाया जी? कमाने को छोड़ें, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई है और उसमें उन्होंने बड़े फख्र से अनाउंस किया कि 1.3 मिलियन टन का फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स तंजानिया में लगाने जा रहा है। तंजानिया में सर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तंजानिया तक जो है वो जाएंगे हम एयरफोर्स के त्यारे के ऊपर। वीकली इन्फ्लेशन नॉन स्टॉप जाना होता है ना, रास्ते में कौन दुबई में उतरे और बेल्ट के बकल चेक करवाता फिरे, तो लिहाजा जाएंगे हम वहां पे मुआयना करने अपने त्यारे के। वफाकी दारशुमारियात, हाँ जी, वीकली इन्फ्लेशन का डाटा 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई जा पहुंची और यूएन 18.34%। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ये पार्टी शुरू हुई है जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहरहाल बेहतर हो गई है। 26% बढ़ के 6.02 बिलियन इन 4 मंथ्स, यानी सिर्फ $18 बिलियन की पेस बस। $18 बिलियन भी बहुत है दादाजी। ये 24 पे पिछले साल 14 थी। अच्छा 14 सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है ना, तो टेक्सटाइल मेक्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स, राइट? ठीक है जी। तो ये अगर 18 होगी, ये 50% जो है, अगर ये 18 पे जाता है भाई, तो ये 36 की पेस पे जा रहे हैं। जी सही है। अच्छी बात को आपको अप्रिशिएट भी करना बनता है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये डाटा कब का है? टेक्निकली अब इसके अंदर कीड़े डालने, डेटा कब का है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब तक पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को $7 के ऊपर गैस मिल रही थी, ठीक है, और अब पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को $9 के ऊपर LNG के ऊपर गैस मिल रही है। इसका इम्पैक्ट आपको अगले 2-3 माह के अंदर आएगा, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि ये हम करते चले। IMF की जो कानून साजी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कानून साजी हमने की थी, वो हमने जो है वो IMF को भिजवा दी है। हमारी ये जो फिदवियाना हरकत है ये कबूल हो चुकी है। और इसके अलावा हम आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाक, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो विज़िट कर रहे हैं पाकिस्तान का, और महताब हैदर ने इस्लामाबाद से खबर दी है, डॉक्टर आर्टर बी लैफर, ठीक है, लोफर आदमी है बुनियादी तौर पे लोफर आदमी है ये जो है, इन्होंने, ये बड़े लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को IMF का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, IMF जो बकवास कर रहा है उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए, वरना पाकिस्तान की तबाही निकल सकती है और पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। लेकिन लोफर साहब को कौन बताया कि शर्म का के नहीं इधर किसको शर्म है? कभी आवे कभी ना आवे, लेकिन लोफर साहब ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने IMF की हदायत के ऊपर अमल किया तो पाकिस्तान की हालत माशी हालत अफगानिस्तान से ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और बदअमनी
اور بدحالی اور معاشی جو ہے استحصال، یہ سب اکانومی سے جڑے ہوتے ہیں. اور پاکستان جو کہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، میں اس طرح نہیں کہہ رہا جس طرح احمد علی کرد نے کہا 22 کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے وہ اس طرح کی بد امنی افورڈ نہیں کرتا. امریکی اکانومسٹ نے کیا جپائن، ویسے بھی آج کل ساڈیاں تہن امریکہ نال یاریاں ہیں. آج کل ہم امریکی پالیسی کے تحت ہوتے ہیں. چائنا اور روس کو ہم نے ٹانگ کرا دی ہوئی ہے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.